اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کے نئے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل ہم جمال القرآن کے 5ویں لمحے سے صفات لازمہ پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ لیسن میں ہم نے صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ان میں سے ہم نے صفات لازمہ کی جو آپس میں 5 کی ضد ہیں وہ ہم نے 10 صفات پڑھی ہیں۔ تو آگے آج ہم غیر متضادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ذرا یہ جو ہم نے 10 صفات پڑھی ہیں ان کا مراجعہ کر لیں، دوبارہ ذرا تو ایک نظر دیکھ لیں۔ صوفی صاحب ذرا آپ پڑھیے پہلی صفت نمبر 1، جس کو میں کہوں وہ اپنا مائک کھولے، باقی 2 مائک بند رکھیں۔ صوفی صاحب آپ پڑھیے حمز، اور راجہ صاحب پڑھیں گے جہر۔ یہ پڑھیے ذرا آپ۔ نمبر 1 حمز، اور جن حروفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروفوں کے ادا کرنے کے وقت حروفوں نہیں، یہ حرفوں ہے۔ اچھا، حرفوں کے لیے حرفوں کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، اور ایسے حرف 10 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے: فحسہ شخص سکت۔ آپ نے یاد نہیں نہ کیا، یاد کریں نا اس کو۔ فحسہ نون میں تو حمس نہیں ہے نا، فحسہ شخص سکت۔ یہ مجموعہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 10 حرف ویسے یاد کریں، فا ہا سا ہا شین خا صاد اور سین کاف تا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بزرگوں نے یہ بڑی محنت کی ہوئی ہے، اور یہ جو مجموعے ہیں یہ با معنی ہے۔ ان کا بڑا خوبصورت ان کا یہ صفت ہے نا حمس، تو حمس کے اندر ویسے بھی پستی ہے اور ذوف ہے۔ تو پستی جو آواز پست ہوتی ہے وہ سنائی نہیں دیتی، جو آواز پست ہوتی ہے وہ سنائی نہیں دیتی۔ تو اس مجموعہ کا بھی جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ملتا ہے، فحسہ شخص سکت، میں نے اس شخص کو پایا کہ وہ خاموش تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس صفت میں ایک تو پستی ہے اور ایک ذوف ہے۔ اس کی جو اب جو ضد ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ پستی کی ضد ہے بلندی، جہر، ٹھیک ہے نا، اور ذوف کی ضد ہے قوت۔ تو اگلی صفت میں یہ چیز آئے گی، اس میں ہے سانس جاری رہے، سانس جاری رہنے کی ضد ہے سانس بند ہو جائے۔ تو یہ آسان، اب دیکھیں فا ہے نا، فا فحسہ شخص سکت۔ اب دیکھیے یہ آواز بھی ہے اور ساتھ سانس بھی جاری ہو رہا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آواز بنتی ہے سانس سے، تو جب یہ پھپھرے سے نکلی ہے نا حلق کی طرف سے یہ آواز، تو پھر کیا ہے کہ آواز جب حلق میں آ کر ٹکرائی ہے تو کچھ تو آواز بن گئی ہے اور کچھ سانس ہی رہ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ سانس جو ہے وہ بھی آپ کو سانس، وہ آواز جو ہے وہ سانس نما آواز ہے، ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے نا۔ یہ فحسہ شخص سکت، یہ 10 حروف ہے۔
سکت جی سکت. آپ ان کو یاد کریں زبانی. انشاءاللہ حروف محموسہ کون سے ہیں؟ فحثہ شخص سکت. تو اب آپ کے لیے جہر والے حرف یاد کرنے آسان ہو گئے کہ 29 حروف میں سے یہ 10 نکال لیں تو باقی سارے جو ہیں وہ مجہورہ ہیں. مثلا اب دیکھیے حمزہ اس میں نہیں ہے تو حمزہ مجہورہ ہو گیا. با اس میں نہیں ہے تو حمزہ با جو ہے مجہورہ ہو گیا. تا اس میں ہے تو وہ ہمس ہو گئی. سا بھی ہے وہ بھی ہمس ہو گئی. جیم نہیں ہے وہ بھی مجہورہ ہو گیا. ہا یہاں ہے. خا بھی ہے. دال زال را زا وہ یہاں نہیں ہے وہ مجہورہ ہو گیا. تو یہ یاد کرنے کے لیے کہ مجموعہ یاد ہوں گے تو آپ کو صفات کا فائدہ ہوگا یاد کرنے کا. راجہ صاحب آپ آگے پڑھیے نمبر 2 اور حافظ عمر صاحب نمبر 3 پڑھیں گے. توسط حافظ نمبر 3 پڑھیں گے حافظ عمر صاحب. تو راجہ صاحب آپ پڑھ لیجئے پہلے صفت نمبر 2. صفت نمبر 2 جہر. اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. اور محموسہ کے سوا باقی سب حروف مجہورہ ہیں. اور یہ اور جہر اور حمس دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جہر اور حمس دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جزاک اللہ. ہاں جی حافظ عمر صاحب آپ پڑھیے صفت نمبر 3 اور عبد المنان صاحب پڑھیں گے صفت نمبر 4. جی جی صفت نمبر 3 شدت. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. اور ایسے حرف 8 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے اجیدو کا قطبتا. ہاں اجیدو کا کیا تمہارا دادا ولی ہے. اجیدو کا کیا تمہارا دادا ولی ہے. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیے جد کہتے ہیں دادے کو نانے کو. کاف کیا ضمیر ہے مخاطب کی. قطبتا. اچھا تو اچھا اب آئیے آپ شدت کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جب 2 آدمی بدقسمتی کا جھگڑ پڑے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب زور زور سے بولتے ہیں نا تو کئی لوگوں کی حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی, گلا بند ہو جاتا ہے. تو ایسے وہ آواز کی شدت ہوتی ہے نا, وہ قوت اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ نے جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں شدت ہوگی قوت ہوگی وہاں پر آواز بند ہوگی. دیکھیے یہ شدت ہے نا تو یہاں حمزہ بھی بند ہو گئی. با بند ہو گئی. اب چلو اس کے نہیں ہم اور آگے با کے اوپر ساکن کرنا. اب تا آ گیا. آگے سا بن جاری ہے. اس جیم اج بند ہے. اد دال میں بھی بند ہے. ار از اس باقی جو ہے نا ان میں آواز جو ہے نا وہ لن عمر نکال کر باقی میں آواز جو ہے وہ جاری ہے. اجیدو کا قطبہ میں آواز بند ہے. جی بیٹا آپ پڑھیے رخوت عبد المنان. جی نمبر 4 رخوت. اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. اور شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی حروف رخوہ ہیں. اور متوسطہ کا بیان ابھی آتا ہے. اور حمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اور ان دونوں صفتوں کے درمیان ایک اور صفت اور ہے جس کا نام توسط ہے. پڑھیے توسط. پڑھیے جی توسط.
اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ اور بینیہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ آواز اس میں نہ تو پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو. اور ایسے حرف 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لین عمر. اور اس توسط کو الگ صفت نہیں گنا جاتا کیونکہ اس میں کچھ شدت کچھ رخوت ہے، بس ان دونوں سے الگ نہ ہوئی. ہاں یعنی توسط جو ہے نا اس کو علیحدہ نام نہیں دیا گیا. اچھا آگے آ جائے جی صفت نمبر 5. حافظ عمر پڑھیے صوفی صاحب تسی پڑھیے پڑھو یہ نمبر 5 آپ پڑھیں. استعلا. جی استعلا اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرف کے ادا کرنے کے وقت ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف. اچھا یعنی حرف کسی کو جب پر کرنا ہو موٹا کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاتے ہیں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے، اور اگر باریک کرنا ہو تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے بلکہ نیچے رکھتے ہیں تو حرف باریک ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو راجہ صاحب یہ پڑھیے صفت نمبر 6 پڑھیں گے راجہ صاحب. جی صفت نمبر 6 استفعال اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے تھوڑا نیچے کرنا. ہاں جی صفت نمبر 6 استفعال اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں. مستفلا جی مستفلا کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں. اور مستعلیہ کے سوا اور مستعلیہ کے سوا باقی حروف مستفلا ہیں. اور یہ دونوں صفتیں استعالہ اور استفعال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ہاں حافظ جی پڑھیے آپ اطباق صفت نمبر 7. صفت نمبر 7 اتباق اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو اتباق اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے. لپٹ جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے یعنی لپٹ جاتا ہے. اور ایسے حروف 4 ہیں صاد، ضاد، طا اور ظا. اس کی ضد پڑھی ہے نمبر 8. یہ نمبر 8 انفتاح اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے. اور مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں. مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں. اور یہ دونوں صفتیں اتباق و انفتاح میں بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اچھا جی پڑھیے عبد المنان آپ پڑھیے صفت نمبر 9. صفت نمبر 9
اطلاق، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں، مذلقہ، مذلقہ، مذلقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فرم لبن، یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اور شفویہ مطلب مخرج نمبر 16 یعنی جو میں ہونٹوں کے، گزرا یعنی شفت ہونٹ کو کہتے ہیں نا، تو جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں حروف 4 ہیں، تو وہ شفویہ ہیں، اور 4 میں سے با اور میم اور فا جو ہے وہ ان میں یہ اطلاق ہے۔ جی آگے چلیے، اور جو شفویہ نہیں وہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ ہے نون اور لام اور را، را نون لام۔ آگے پڑھیے صفت نمبر 10۔ صفت نمبر ایک 10 منٹ، اسمات، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے، اور مزلقہ کے سوا سب حروف مصمتہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اطلاق اسمات میں بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور ان 10 صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ایک دوسرے کی ضد یعنی مقابل ہیں، جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ہے کہ آگے جو صفات آتی ہیں وہ غیر متضادہ کہلاتی ہیں، اور جاننا چاہیے کہ صفات متضادہ سے تو کوئی حرف بچا ہوا نہیں ہو رہتا، بلکہ جتنے حروف ہیں ہر حرف پر مقابل صفت میں سے کوئی نہ کوئی صفت آئے گی، اور صفات غیر متضادہ بعض حروف میں ہوں گی بعض میں نہ ہوں گی، اور وہ صفات غیر متضادہ یہ ہے۔ سب سے پہلے جی ویسے صفت کا نمبر ہے 11، اور غیر متضادہ میں صفت نمبر 1 سفیر۔ ہاں پڑھیے عبد المنان، یہ سفیر۔ جی سفیر، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ یہ شو نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا؟ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ اب ہو جی گیا ہے۔ قاری صاحب، ہو گیا بولیے بولیے پھر بولیے۔ نمبر کیا ہے؟ سفیر نمبر 11 سفیر، اور جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں۔ شو ہو رہا کہ نہیں؟ ان کے ادا ہے ہاں جی، بولیے نا۔ اور ایسے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین۔ ایک دفعہ پھر بولیے صفت نمبر 11۔ سفیر، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں، اور مطلب صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سٹی کے نکلتی ہے، اور ایسے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین۔ اب دیکھیے یہ صاد، سین اور سا جو تا کے بعد آتی ہے، یہ تینوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، سین، صاد اور سا کی، با، تا اور آگے سا جو ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ سا میں سیٹی نہیں ہے، صاد اور سین میں سیٹی ہے، لیکن سین باریک ہے اور صاد پر ہے۔ یعنی پہلے تو سا کو صاد اور سین سے جدا کیا سیٹی نے کہ ان دو میں سیٹی ہے، سا میں سیٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد رہ گیا صاد اور سین، ان دونوں کو جدا کیا صفت استعلاء اور اطباق نے کہ سین میں استفال اور انفتاح ہے، باریک ہے، اور صاد میں استعلاء اور اطباق ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ سین کو پر نہیں کرنا اور سا میں سیٹی پیدا نہیں کرنی، اور صاد کو پر بھی کرنا ہے اور سیٹی بھی پیدا کرنی ہے۔ یعنی سا میں سیٹی نہیں ہے، سین میں سیٹی تو ہے پر نہیں ہے، اور صاد میں سیٹی بھی ہے اور پر بھی ہے۔
एक हर्फ है जा के साथ 3 हर्फ और मिलते हैं, एक जाल और एक वा और एक दौद। तो जा जो है ये पुर नहीं है, लेकिन इसमें सख्ती है, सीटी सी आवाज इसमें भी आती है, जैसे ये एक गूंज सी पैदा होती है। वा में ये गूंज नहीं है, लेकिन वा पुर है। और जाल में गूंज भी नहीं है और जाल नरम है। और ज़ाद में इस्तितालत की वजह से उसमें आवाज को इम्तदाद रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सिफ्त आज हमने पढ़ी है। तो आइए अब हम हदर की तरफ चलते हैं, और ये सबसे पहले रुकू पढ़ेंगे हाफिज साहब, दूसरे पारे का पहला रुकू, और फिर अब्दुल मन्नान साहब पढ़ेंगे। पढ़िए हाफिज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि वयकूना अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वमा जअलना القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ये सब ने अपना अपना एक, आज हम पहला रुकू सयक़ूल का हमने पहला रुकू पढ़ा है।
तो अभी अब्दुल मन्नान साहब सुनाएंगे। तो हाजी साहब नहीं है, अगर हाजी साहब होते तो वो भी सुनाते। तो कल हम इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम दूसरा रुकू पढ़ेंगे। तो तमाम दोस्त अगला जो रुकू है वो उसको याद करके आया करें, उसको देखें, बार बार उसको पढ़ें और गौर करें कि भाई यहाँ पे गुन्ना कहाँ हो रहा है, मद कहाँ हो रही है और इदगाम कहाँ हो रहा है, कहाँ हरूफ पुर हैं, कहाँ बारीक हैं, रा कहाँ पुर है, कहाँ बारीक है। लफ्ज अल्लाह से पहले जबर और पेश हो तो पुर होता है, कहाँ पुर है, जेर कहाँ है, कहाँ बारीक है। देखिए कुल लिल्लाह है ना, ये बारीक इसलिए है कि लिल्लाह, अगर ये पहले लाम से बजाय अलिफ होता और उसके ऊपर जबर होती तो आना था अल्लाह। ये इसलिए बारीक है कि लिल्लाह ये लाम के नीचे जेर है। तो ये आप रोजाना अपने सबक को रुकू की तैयारी करके आया कीजिए। सब दोस्तों ने अपना अपना सिपारा खत्म करना है और इसमें नागा नहीं होगा। तो अब्दुल मन्नान पढ़िए आप। अब्दुल मन्नान जी आवाज नहीं आ रही, मैं पढ़िए ना। आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق
من ربك فلا تكونن من الممترين. माशाल्लाह, सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। तो हमारा आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।